بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ناصر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، بس وہ ٹرک کو ٹیکم گڑھ کی طرف بھگائے لیے جا رہا تھا۔ دفتن اس نے اونچی آواز میں پوچھا، آخر تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ بڑی عجیب بات ہے، ٹرک کے پچھلے حصے سے فریدی کی آواز آئی۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ابھی تک تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ تم خود مجھے کہیں لے جا رہے ہو، میری کوئی منزل نہیں ہے۔ ناصر بولا، اس نظریہ کے تحت بھی تم سے تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ کیا میں ٹرک روک دوں؟ تمہاری مرضی۔ ناصر نے ٹرک روک دیا اور پھر اسے کھڑکی کے قریب وہی قبائلی نظر آیا جس سے نیلم سرائے میں جھگڑا ہوا تھا۔ نیچے اتر آؤ، اس نے ناصر سے کہا۔ ناصر انجن بند کر کے سیٹ سے اتر آیا۔ کریٹوں میں مرغیاں شور مچا رہی تھیں۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر وہ بولا، اگر تم کرنل فریدی ہو تو سن لو کہ میں ان معاملات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ کن معاملات کے بارے میں؟ یہی کہ تمہارے بے ہوش ساتھی کو اکرام کے موٹل سے کیوں اٹھوایا گیا، اب وہ کہاں ہے؟ مجھے صرف اسی سے دلچسپی ہو سکتی ہے کہ اب وہ کہاں ہے۔ خشک لہجے میں کہا گیا، میں نہیں جانتا۔ پہلے تم اسے کہاں لے گئے تھے؟ موٹل سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک غار میں۔ میری جیپ کہاں ہے؟ اس کا بھی علم مجھے نہیں۔ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں جو کچھ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں ہر حال میں کر لیتا ہوں۔ تم سے جو بن پڑے کر لو۔ دوسرے ہی لمحے قبائلی جوان کا گھونسا ناصر کی تھوڑی پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک درخت سے جا ٹکرایا، اور پھر وہ ٹرک ہی سے لگا کھڑا ہانپتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اچانک اس نے کٹکے سے کھلنے والا بڑا سا چاقو نکال لیا اور اسے مٹھی میں جکڑ کر بالکل کسی لڑاکا مرغے کے سے انداز میں حملے کا پہلو تلاش کرنے لگا۔ قبائلی جوان ہنس پڑا، ہنستا رہا، پھر بولا، مجھے افسوس ہے کہ سردار اعظم یہاں نہیں، اس نے عرصے سے مرغے نہیں لڑائے۔ خاموش رہو، وہ حلق پھاڑ کر دھاڑا۔ چاقو زمین پر پھینک دو، جوان نے سرد لہجے میں کہا۔ اب وہ بھی کسی سفاک درندے کی طرح اسے گھورے جا رہا تھا۔ چاقو زمین پر ڈال دو، وہ پھر بولا، لیکن ٹھیک اسی وقت ناصر نے اس پر چھلانگ لگائی۔ سنبھل کر، قبائلی جوان نعرہ لگا کر بائیں جانب ہٹا تھا اور پھر دیکھتے ہی ناصر کا دائنا ہاتھ اس کی گرفت میں نظر آیا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی کرا نکلی تھی اور چاقو ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا تھا۔ اس کے بعد اس کی پشت پر 2 پتھر پڑا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پیشانی پر ٹھوکر پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین تیزی سے گردش کرنے لگی ہو۔ آنکھیں بند کیے ٹرک پر اوندھا پڑا رہا۔ اسے دوسری ٹھوکر یا مزید تشدد کا انتظار تھا، لیکن کئی منٹ تک اسے کسی تازہ چوٹ کا احساس نہ ہو سکا۔ البتہ کچھ دیر بعد کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر وہ قریب ہی آ کر رک گئی۔ ذرا دیکھنا کیا قصہ ہے، کسی کی آواز آئی اور پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ بے ہوش معلوم ہوتا ہے، اس نے اپنے قریب ہی کسی کو کہتے سنا۔ دیکھو ٹرک میں کون ہے؟ دوسری آواز آئی۔ ٹرک میں مرغیاں ہیں، جواباً کہا گیا۔ ناصر پوری طرح ہوش میں تھا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ٹرک کے آس پاس خود اس کے علاوہ اور کسی کا وجود نہیں پایا جاتا۔ اس نے نہ صرف آنکھیں کھول دیں بلکہ اٹھ بیٹھنے کی بھی کوشش کرنے لگا۔ 2 آدمی اس کے قریب کھڑے تھے، انہوں نے اسے سہارا دیا۔ کیا بات تھی؟ ایک نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، میں ٹرک روک کر کسی ضرورت سے نیچے اترا تھا کہ چکر آ گیا۔ تمہاری پیشانی زخمی ہے؟ ہاں شاید۔ اچھا میں ٹرک کنارے کرتا ہوں۔ وہ ٹرک پر جا چڑھا اور انجن اسٹارٹ کر کے اسے ایسی پوزیشن میں لایا کہ وہ اپنی گاڑی نکال سکیں، لیکن وہ خود بھی نہیں رکا تھا۔ ٹرک کو آندھی اور طوفان کی رفتار سے ٹیکم گڑھ کی طرف اڑائے لیے جا رہا تھا۔ پیشانی کے زخم کی جلن بڑھتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے سر پر الاؤ جل رہا ہو۔ اس نے بوکھلا کر ایک جگہ پر ٹرک روک دیا اور سیٹ پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن کو قطعی آزاد چھوڑ دینا چاہتا تھا، کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، کیونکہ ہر الجھن کی دھمک سر میں پیدا ہوتی تھی۔
ایک نئی قسم کی اذیت میں مبتلا کرتی تھی۔ دفن وہ اچھل پڑا، کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اوہ! اس کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل سکا، کیونکہ اپنے برابر اسے بھوت بیٹھا نظر آیا تھا، وہی قبائلی جوان۔ ٹیکم گڑھ جانے کا خیال ترک کر دو، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اس طرح تمہیں اکرام کے موٹل کے قریب سے گزرنا پڑے گا، وہاں پولیس ہر کسی کو چیک کر رہی ہے، شکاریوں پر خصوصیت سے توجہ دی جا رہی ہے۔ پھر میں کہاں جاؤں؟ ناصر بے بسی سے کراہا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ دانت پیس کر بولا، تم کسی بھی لمحے فنا ہو سکتے ہو، وہ سب گھات میں ہیں۔ آخر کیوں؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ میں نہیں جانتا۔ ضد چھوڑ دو ورنہ بڑے خسارے میں رہو گے۔ ناصر کچھ نہ بولا، وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد قبائلی جوان ٹرک کو مخالف سمت میں موڑ رہا تھا اور ناصر اس کو اس طرح خلا میں گھورے جا رہا تھا جیسے کچھ سجھائی ہی نہ دیتا ہو۔ راستہ دشوار گزار تھا، لیکن وہ گرتے پڑتے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ فریدی کی ہدایت ہی کے مطابق حمید نے اپنے ساتھی سے کسی قسم کی بات پوچھنا ہی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب بھی بلیک فورس کے کسی ممبر سے رابطہ قائم ہو، اس کی ہدایت پر عمل کرو، اس سے کسی بحث میں الجھنے کی کوشش نہ کرو۔ ریما بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس نے حمید سے کہا، آخر ان مصیبتوں کا خاتمہ کب ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اصل مصیبتیں اب شروع ہوئی ہیں۔ ریما خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ آدھے گھنٹے بعد اس سفر کا اختتام ایک غار کے دہانے پر ہوا۔ آپ میری واپسی تک یہیں قیام کریں گے؟ ساتھی بولا۔ اندر یا باہر؟ اندر جناب، باہر آپ کسی نہ کسی کی نظر میں آ جائیں گے۔ وہ غار میں داخل ہوئے۔ ساتھی نے ٹارچ روشن کر لی تھی۔ غار کافی کشادہ تھا۔ ایک طرف کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا نظر آیا، ایک اسٹوو بھی تھا اور 2-3 کمبل پڑے ہوئے تھے۔ ساتھی نے ایک بڑی لالٹین روشن کر دی۔ یہاں سردی کا احساس بھی کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ حمید نے ریما کے لیے ایک کمبل بچھا دیا۔ ساتھی کے رخصت ہوتے ہی وہ لمبی لمبی تان کر سو گیا۔ مجھ پر غشی سی طاری ہو رہی ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا تو پھر بے ہوش ہو جاؤ، میں اتنی دیر میں کافی تیار کر لوں، یہاں تو سب کچھ موجود ہے۔ ریما کچھ نہ بولی۔ حمید نے آئل اسٹوو روشن کر دیا۔ اس کی آنچ بڑی خوشگوار لگ رہی تھی۔ کیتلی میں پانی بھی موجود تھا۔ آن کی آن میں کافی تیار ہو گئی۔ کیا تم سو گئیں؟ حمید نے ریما کو آواز دی۔ نہیں، جاگ رہی ہوں، بھوک کے مارے غشی بھی طاری نہ ہو سکی۔ خوش ہو جاؤ کہ یہاں بسکٹوں کے چند ڈبے بھی موجود ہیں۔ سچ مچ؟ وہ بڑی پھرتی سے اٹھ بیٹھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کافی پی رہے تھے۔ ریما مر بھوکوں کی طرح بسکٹوں پر ٹوٹی تھی۔ کافی پی کر وہ بھی کمبل پر لیٹ گئی۔ حمید ہی کی طرف کروٹ لے رکھی تھی اور آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی، لیکن حمید کے لیے اس وقت اگر ہور تھی تو تمباکو اور پری تھی تو تمباکو۔ ہلکے ہلکے کش ہزارہا جہانوں کی سیر کرا رہے تھے۔ بار بار پائپ کو اس طرح سہلانے لگتا جیسے اس لختے جگر سے برسوں کے بعد ملاقات ہوئی ہو۔ اس نے کافی کا دوسرا کپ لبریز کیا اور گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا۔ کیا بات ہے، تم خلاف معمول بہت خاموش ہو۔ مجھے سکون مل گیا ہے، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ سب کچھ گیا جہنم میں، مجھے بدھزم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو پھر تم نے بسکٹ کیوں کھائے؟ یہاں تلا ہوا گوشت بھی موجود ہے، اب میں سب کچھ کھاؤں گی۔ حمید نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ نشیلی نظر آ رہی تھیں۔ دفتن وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا تم مجھ میں اپنے لیے کسی قسم کی بھی دلچسپی نہیں محسوس کرتے؟ حمید نے مایوسانہ انداز میں سر کو جنبش دی اور بولا، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میں کافی بنا رہا تھا اور تم ٹانگیں پھیلائی پڑی تھیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتی کہ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کافی تیار کرتی ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ بس اس سے زیادہ دلچسپی عورتوں میں نہیں رکھتا کہ وہ اچھے اچھے کھانے پکا کر کھلاتی رہیں۔ تم مجھے سنکی معلوم ہوتے ہو، جو دل چاہے سمجھ لو۔ اگر بہت خوبصورت ہو تو اپنے لیے، مجھے خوبصورتی سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ وحشی بھی ہو، اس وقت تو سبھی کچھ ہو سکتا ہوں۔ تمباکو مجھے بڑا سکون بخش رہی ہے۔ وہ پھر لیٹ گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر چہرے پر شدید ترین بے چینی کے آثار لیے ہوئے دوبارہ اٹھ بیٹھی۔ سنو، مجھے مردوں سے نفرت تھی، کسی مرد کو کبھی نہیں چاہ سکی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا تم میری بات سنجیدگی سے نہیں سن سکتے؟ سن تو رہا ہوں۔ تم پہلے مرد ہو جس نے مجھے عورت پن کا احساس دلایا ہے، لہٰذا اب مجھے پہلے مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ جہنم میں جاؤ، وہ بھنا کر بولی اور پھر لیٹ رہی۔ حمید ایک پتھر سے ٹکا بیٹھا پائپ کے کش لیتا رہا۔
कई मिनट गुजर गए और इनमें से कोई कुछ ना बोला। फिर दफतन रीमा हाथ उठाकर गुस्सीले लहजे में बोली, तुम नहीं जानते कि तुम किन खतरात से दो चार हो। इस हाल को पहुंच जाने के बाद भी ना जानूंगा? नहीं, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अंदेशे मेरे लिए मुज़क्का खेज़ होते हैं। मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम हॉलैंड की शहज़ादी हो, फ़कीरी के लिबास में दुनिया देखने निकली हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी और डैडी इसे पसंद नहीं करते। रीमा ने अपने ब्लाउज़ के गिरेबान में हाथ डाला और एक लिफाफा निकालकर हमीद के सामने रख दिया। हमीद ने खामोशी से उसे उठा लिया। उसमें से 2 तस्वीरें बरामद हुईं। एक खुद इसकी तस्वीर थी और दूसरी कर्नल फरीदी की। इसने अपने चेहरे पर तहय्युर के आसार पैदा करके रीमा की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रही थी। क्या अब तुम ये मालूम करना पसंद करोगे कि मैं हकीकतन कौन हूँ? बता भी चुको किसी सूरत में। मैं हकीकतन इन्हीं लोगों में से हूँ जो तुम दोनों के लिए मसाइब का बाइस बने हैं। क्या मतलब? हमीद उछल पड़ा। इस इंकशाफ पर हैरत जाहिर करना ज़रूरी था। मेरे साथियों को यकीन है कि तुम दोनों आसानी से हाथ ना आ सकोगे, लिहाजा तुम्हारे गिर्द बैक वक्त कई जाल बोने बैठे हैं। इस मोटेल में मेरी आमद का मकसद सिर्फ ये था कि मैं तुम दोनों की हमदर्दियाँ हासिल कर सकूँ। मेरे खुदा, मेरे साथी बख्शू ने तुम पर इसीलिए हमला किया था और अब तुम खुद ही इन हालात के बाद नतीजा अखज़ कर सकते हो। हमीद मुतहय्यराना अंदाज में आंखें फाड़े उसे देखता रहा। कुछ देर बाद इसने पूछा, तो वो लेस्ली, आखिर उस पर वो खौफनाक जूकें किसने फेंकी थीं? इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा चलो, तुमने हमारी हमदर्दियाँ हासिल कर लीं। फिर क्या? तुम्हारे साथ हूँ। जब चाहूँगी तुम पर काबू पाने की तदबीर कर लूँगी। खौफनाक? वो हंस पड़ी। फिर हमीद ने पूछा, आखिर ये सब मुझे क्यों बता रही हो? इन लोगों से छुटकारा चाहती हूँ और ये भी हकीकत है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम दरिंदे ज़रूर हो, लेकिन आम हालात में आदमियत की हदूद से नहीं गुज़रते। ये लोग हम दोनों से क्यों प्रकाश रखते हैं? इनका कोई बहुत अहम आदमी तुम्हारी कैद में है। ओहो, हमीद मुतफक्किराना लहजे में बोला, लेकिन हमारी कैद में तो सैकड़ों हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो कोई औरत है। तुम्हारा ताल्लुक़ ज़ीरो लैंड की तंजीम से तो नहीं? तुम ठीक समझे। अब बताओ कौन है तुम्हारी कैद में? यकीनन वो एक अहम शख्सियत है। मैं नाम पूछ रही हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी चीफ़ की इजाज़त के बगैर उसका नाम भी नहीं ले सकता। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें ये ना मालूम हो सका कि वो कहाँ रखी गई है। अगर इस जगह का इल्म हो जाता तो वो किसी न किसी तरह उसे वहाँ से निकाल लाते। जगह का इल्म तो मुझे भी नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि जगह का इल्म तुम्हारे चीफ़ के अलावा और किसी को भी नहीं, हत्ता कि तुम भी नहीं जानते। इतने बाखबर हैं वो लोग। यकीनन, तभी तो एक आलमी हुकूमत के क़याम के ख्वाब देख रहे हैं। अब मैं समझा। हमीद सर हिलाकर बोला। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नज़र आने लगे। क्या समझा? यही कि इन्होंने हमें मार डालने की कोशिश क्यों नहीं की। तुम दोनों इसी वक्त तक ज़िंदा हो जब तक कि उस अहम शख्सियत का सुराग नहीं पा लेते। तुम्हारी पार्टी का सरबराह कौन है? एक औरत जो अमूमन मर्दाना भेस में रहती है। क्या नाम है? दर्जनों नाम है, लेकिन मैं उसे लेकरास के नाम से जानती हूँ। सिर्फ मैं ही ये जानती हूँ कि वो औरत है, मर्द नहीं। खूब, तुम्हें आखिर इस राज से क्यों कर आगाही हुई? ज़ीरो लैंड के लिए काम करने वाली औरतें ही ज़्यादातर राजों से वाकिफ़ हैं। मर्द तो वाकिफ़ भी नहीं है, सिर्फ आलाकार हैं। मर्द तो रोज़े अज़ल से ही महज आलाकार रहा है। हमीद ने तलख लहजे में कहा, कुछ भी हो, इस इंकशाफ के बाद मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। क्या मतलब? हम लोग अहमक तो नहीं हैं कबल इसके कि हमें तुम्हारे बारे में गौर करने का हुक्म मिलता। तुमने खुद ही अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। क्या ये एतमाद बहाल रखने की एक उम्दा तदबीर नहीं हो सकती? यानी मैंने अब खुद ही अपनी गर्दन फंसाई है। यकीनन, तुमने ख्वामखा सच बोलकर अच्छा नहीं किया। तो वाकई मुझसे हिमाकत सरजद हुई है, इसने कहा और सख्ती से होंठ भींच लिए। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे। फिर हमीद बोला, ख़जाने का क्या चक्कर था? कुछ भी नहीं। पार्टी के लीडर ने ख़जाने की बात करके मकामी आदमियों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया है और वो बखुशी उसके लिए काम कर रहे हैं। रेगम बाला के मंदिरों के मुतालिक यहाँ सदियों से ऐसी कहानियाँ मशहूर चली आ रही हैं। लेकरास, हमीद ने आहिस्ता से दोहराया। वो इस नाम को अपनी याददाश्त में महफूज कर लेना चाहता था। रीमा थोड़ी देर खामोश रहकर बोली, मैं तुम्हारे उस साथी के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ जिसे बेहोशी की हालत में लेस्ली के मोटल से उठाया गया था। इसे कहाँ ले जाया गया है? इस वक्त से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, लिहाजा मुझे इल्म नहीं कि अब वो कहाँ है। अच्छा, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। मुझे इसकी कतई परवाह नहीं कि अब मेरा क्या हशर होगा। इसने कंबल पर लेटकर आंखें बंद कर लीं।